اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 جلیل القدر صحابہ کرام جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنائی. یہ 7ویں گھڑی ہے. اس سے پہلے صحابہ کرام کی عظمت، فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ، اور اس کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے فضائل، ان کی قربانیوں کا ذکر، اور اسی طرح سے پچھلے درس میں دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حالت زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور خلیفہ اول ابو بکر کے زمانے میں ان کی قربانیاں اسلام کے لیے آپ کے سامنے بیان کی جا چکی. آج کے درس میں عمر بن خطاب امیر المومنین دوسرے خلیفہ کی وہ زندگی بیان کی جائے گی جو خلافت ملنے کے بعد انہوں نے گزاری. ان کی خلافت کی مدت، جتنے دنوں انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کی کرسی کو سنبھالا، وہ 10.5 سال برس کی ہے. 10.5 سال تک وہ خلیفہ رہے، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے انتقال سے پہلے ہی یہ مسلمانوں کو بتا دیا تھا کہ میرے مرنے کے بعد عمر بن خطاب یہ خلیفہ ہوں گے. چنانچہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد مسلمانوں نے، صحابہ کرام نے آپسی رائے اور اتفاق سے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کر لیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت اور حکومت اسلامی اتہاس کا روشن چیپٹر ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جو خلافت کی مسلمانوں کی، اس آسمان نے اپنی نگاہوں سے ایسی خلافت نہیں دیکھی. بے مثال خلافت، اور ایسے رہنما اور رہبر تھے وہ مسلمانوں کے کہ اپنے تو اپنے، غیر بھی ان کی تعریف کرتے ہیں. غیر بھی، کافر لوگ بھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہسٹری کو جس نے بھی پڑھا، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے کافر ہو، وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہا کہ مسلمانوں کو ایسا خلیفہ نصیب ہوا جو پوری دنیا کی تاریخ میں کسی بھی قوم کو نہیں ملا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت یہ فتنوں کے لیے بند دروازہ، فتنے پنپ نہیں پاتے تھے، کوئی بھی اپنا سر نہیں اٹھا پاتا تھا اسلام کے خلاف. فتنوں کے لیے رکاوٹ تھی، کیونکہ انہوں نے خلیفہ بننے کے بعد اپنی خلافت کو اپنی زندگی کا مقصد یہ بنایا کہ مجھے اسلام کی حفاظت کرنی ہے، مجھے مسلمانوں کی خدمت کرنی ہے، مجھے اس اسلام کی نشر و اشاعت کرنی ہے، چاہے میری جان چلی جائے، چاہے میں شہید کر دیا جاؤں، مجھے اسلام کی خدمت کرنی ہے. اسلام کو بچانا ہے شرکیات سے، بدعات سے، اور اسی طرح سے طرح طرح کے فتنے اس وقت جو جنم ہوئے سب کو ختم انہوں نے کر دیا، سب کی جڑیں کاٹ کر رکھ دی. حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کی مشہور روایت فتنوں کے تعلق سے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ رازدار رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی راز کی باتیں، سیکریٹ باتیں حذیفہ بن یمان کو بتایا کرتے تھے، کسی کو نہیں بتاتے. عمر بن خطاب نے پوچھا حذیفہ بن یمان سے کہ تم نے فتنوں کے بارے میں اے حذیفہ اللہ کے رسول سے کیا پوچھا ہے؟ کیا جانتے ہو؟ اللہ کے رسول کی کوئی حدیث جانتے ہو فتنوں کے بارے میں؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عمر، فتنوں سے آپ کو کیا لینا دینا ہے؟ آپ تو خود فتنوں کے لیے بند دروازہ ہو، فتنوں کا خاتمہ کرنے والے، فتنوں کا دروازہ بند کرنے والے ہو. تو
تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا فتنوں کا دروازہ کبھی کھولا جائے گا یا اس کو توڑا جائے گا؟ فتنوں کا دروازہ کبھی کھولا جائے گا یا اس کو توڑا جائے گا؟ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے کہا فتنوں کا دروازہ توڑا جائے گا۔ یہ اشارے کنائے کی باتیں تھی، یعنی حذیفہ بن یمان یہ بتلا رہے تھے کہ اے عمر، آپ کے جانے کے بعد فتنوں کا دروازہ ٹوٹ جائے گا اور طرح طرح کے فتنے مسلمانوں کے درمیان ظاہر ہو جائیں گے، اور ایسا ہوا بھی۔ عمر رضی اللہ عنہ بڑے دور اندیش تھے، فتنوں کو دور سے تاڑ لیا کرتے تھے کہ ہاں یہ فتنہ رونما ہونے والا ہے، اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی زندگی میں بہت ساری مثالیں ملتی ہے، دیکھیے کس طرح سے فتنوں کو تاڑتے تھے، وہ دیکھتے تھے اور کتنے دور اندیش تھے، پتہ لگا لیا کرتے تھے کہ آج یہ بات ہو رہی ہے، کل کچھ دن کچھ سال گزرنے کے بعد کیا معاملہ ہو جائے گا۔ اس کی ایک مثال ملتی ہے ان کے زمانے میں، بیعت رضوان۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے رسول نے ایک مقام پر، مدینہ اور مکہ کے بیچ ایک مقام پر صحابہ کرام سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی تھی اسلام کے تعلق سے، کہ اے صحابہ تم اسلام کی خدمت کرو گے، اسلام پر جمع رہو گے۔ سارے صحابہ نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی، اس درخت کے نیچے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک راستے پر، جس کے بارے میں سورہ فتح کی ایک آیت بھی نازل ہوئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، اللہ ان تمام مومنوں سے راضی ہو گیا جنہوں نے اے نبی آپ سے درخت کے نیچے بیعت کی کہ وہ آپ کی بات مانیں گے، اسلام کو فالو کریں گے، اسلام کو چھوڑیں گے نہیں۔ اللہ ان سب سے راضی ہو گیا اور اللہ نے سب کو جنت کا پروانہ سنا دیا، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، یعنی اس بیعت میں شریک ہونے والے سارے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشامدید، اپنی خوشی کی سرٹیفکیٹ عطا کر دی کہ اللہ سب سے راضی ہو گیا، سب سے راضی ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، ابو بکر کا دور بھی ختم ہو گیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ جو کوئی مدینہ جا رہا ہے، مدینہ سے مکہ جا رہا ہے یا مکہ سے مدینہ آ رہا ہے، وہ اس درخت کے نیچے رکتا ہے اور وہاں 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت نماز پڑھتا ہے۔ تو ایک مرتبہ عمر بن خطاب بھی جا رہے تھے مدینہ سے مکہ، اور رکے وہاں پر، دیکھا صحابہ کرام کو کہ سارے کے سارے صحابہ بھاگ رہے ہیں اس درخت کے نیچے 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے۔ عمر بن خطاب نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا یہ بابرکت درخت ہے، یہاں اللہ کے رسول نے بیعت کی تھی، اور اس درخت کا نام قرآن مجید کے اندر آیا ہے، یہ اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، اللہ ان سے راضی اور خوش ہو گیا ہے، اس لیے 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں۔ عمر بن خطاب سمجھ گئے کہ آج تو یہ درخت موجود ہے، آج تو صحابہ کرام موجود ہے، صحابہ کرام چلے جائیں گے، صحابہ کرام تو صرف 2 رکعت نماز ہی پڑھ رہے ہیں، آنے والی نسل آئے گی، ہو سکتا ہے درخت کی ہی پوجا شروع نہ ہو جائے۔ انہوں نے فوراً اس درخت کو جڑ سے کاٹ دیا، ختم کر دیا اس کو، فتنے کو بھاگ گئے کہ یہ اسلام کے اندر آثار قدیمہ کے تقدس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پرانا کوئی بلڈنگ، کوئی کھنڈر، کوئی مکان، کوئی عمارت، وہاں جا کر اس سے تبرک حاصل کیا جائے، وہاں نمازیں پڑھی جائے، ایسے آثار کے تقدس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ جن آثار کے تقدس سے شرک امت کے اندر پنپ جائے اور لوگ شرکیات میں مبتلا ہو جائے، عمر بن خطاب نے اس درخت کو ہی جڑ سے کاٹ دیا، کوئی ضرورت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، کوئی یہاں نماز نہ پڑھے، اور اس درخت کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے وہ بیعت کی، وہ وہیں تک محدود تھی، اس کے اندر درخت کا کوئی کمال نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے، بڑے دور اندیش تھے، فتنوں کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اور مثال ملتی ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اپنی خلافت میں کبار صحابہ، بڑے بڑے دگز صحابہ کرام، بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام کو مدینہ سے باہر نہیں بھیجتے تھے، ان کو بولتے تھے آپ مدینہ کے اندر رہو۔ دوسرے صغار صحابہ کو، چھوٹے چھوٹے صحابہ کو، جو بڑے بڑے نہیں تھے، بزرگ صحابہ کرام کو
نہیں بیچتے تھے، مدینہ میں رکھتے تھے، جو بزرگ جوان ہوتے تھے ان کو بیچتے تھے دعوت و تبلیغ کے لیے یا جنگ کرنے کے لیے اور لڑنے کے لیے۔ کبار صحابہ کرام کو مدینہ میں رکھتے تھے، دوسروں کو بیچتے تھے۔ علماء کرام اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ریزن بیان کرتے ہوئے، کہ عمر بن خطاب اس وقت فتنوں کا دور تھا، بہت زیادہ پریشانیاں تھی، چیلنجز تھے اسلام کو، تو عمر بن خطاب ان کبار صحابہ کو اپنے پاس رکھتے تھے ان سے مشورہ لینے کے لیے، کہ کب پتہ نہیں کون سے حالات پیدا ہو جائے مدینہ میں اور مدینہ کے باہر، تو یہ صحابہ کرام جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی گزاری ہیں، اللہ کے رسول کے زمانے میں جنہوں نے عبادتیں کی ہیں، اسلام کی خدمتیں کی ہیں، ان سے مشورہ طلب کروں گا تاکہ ان کے مشورے کی روشنی میں اسلام آگے بڑھتا رہے۔ اور دوسری وجہ بیان کرنے والوں نے بیان کی ہے، عمر بن خطاب یہ جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ کبار صحابہ دوسرے ملکوں میں جائیں گے اور ان ملکوں میں ابھی اسلام پھیلا ہے اور اسلام میں ابھی داخل ہوئے ہیں، وہ ان صحابہ کرام کی تعظیم میں غلو نہ کرنے لگ جائے، ان صحابہ کرام کو اللہ کے رسول کا مقام یا اللہ کے مقام تک نہ پہنچا دے، ان کو چومنے چاٹنے نہ لگ جائے، اس لیے کبار صحابہ کرام کو نہیں بھیجتے تھے کہ تم مدینے میں رہو، ہو سکتا ہے دوسرے لوگ تمہاری تعظیم میں غلو کریں گے اور شرک کرنے لگ جائیں گے اور تمہارے رتبے کو وہاں تک بڑھا دیں گے جہاں تک اللہ کا رتبہ ہے، اللہ کے رسول کا رتبہ ہے۔ دیکھیے کتنی دورندیشی دیکھیے، اور دیکھیے دورندیشی مثال دیکھیے، کتنے بڑے سپہ سالار اور قائد اور رہبر، ایسے آئیڈیل رہنما اسلامی تاریخ میں نہیں دیکھا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بہت بڑے سپہ سالار تھے، کمانڈر تھے، کمانڈر جنگی فوج کے کمانڈر ہوا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی اللہ کے رسول انہیں جنگ لڑنے کے لیے بھیجتے تھے تو کمانڈر ہوتے تھے خالد بن ولید، اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی کمانڈر ساری فوجوں کے خالد بن ولید ہوا کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بھی کمانڈر فوج کے سپہ سالار اور قائد یہی خالد بن ولید ہوا کرتے تھے، اور خالد بن ولید کی کمانڈری ایسی، جو بھی جنگ لڑی اس جنگ کو ہارے نہیں، کبھی نہیں ہارے، جنگ ہاری نہیں۔ جو جنگ مسلمانوں نے خالد بن ولید کی کمانڈری میں لڑی وہ جنگ کبھی ہاری نہیں۔ فتوحات کا سلسلہ، جنگیں مسلمان لڑے جا رہے ہیں، جیتے جا رہے ہیں، اسلام ملک سے ملک، شہر شہر، ملک پھیل رہا ہے، اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی کمانڈری میں۔ فوراً عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خدشہ لاحق ہوا، مسلمان یہ نہ سمجھ لے کہ یہ جنگ ہم خالد بن ولید کی وجہ سے جیت رہے ہیں۔ فوراً ہٹا دیا خالد بن ولید کو، اب خالد بن ولید تم مسلمانوں کے جنگی سپہ سالار اور قائد اور لیڈر نہیں ہو، فوراً بنایا ابو عبیدہ بن جراح کو، ابو عبیدہ تم اس اب آج سے مسلمانوں کی فوج کی کمانڈری تمہارے ہاتھ میں۔ سارے صحابہ کرام آپس میں بولنے لگ گئے، یہ عمر نے کیا فیصلہ دے دیا، یہ عمر نے کون سا، یہ خالد بن ولید جیسا بہادر سپہ سالار جس کی وجہ سے ہم جیت رہے ہیں، مسلمان غلبہ پا رہا ہے، اور عمر نے یہ کون سا فیصلہ لے لیا کہ خود ہی ہٹا دیا، اس کو پوچھا تک نہیں ہم سے۔ عمر بن خطاب کی نگاہیں وہاں تک دیکھتی تھی جہاں دوسرے نے، پتا تھا ان کو کہ تھوڑے دن بعد مسلمان خالد بن ولید کی ذات میں غلو کریں گے اور کہیں گے یہ جیت جو ہمیں مل رہی ہے وہ خالد بن ولید کی وجہ سے مل رہی ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں مل رہی ہے۔ فوراً ہٹا دیا تاکہ یہ فتنہ ہی ختم ہو جائے، مسلمان غلو میں مبتلا نہ ہو جائے خالد بن ولید کی ذات میں۔ کتنی بڑی سوچ تھی، لوگ خلاف ہوئے، صحابہ کرام نے آوازیں اٹھائی، کسی کا کوئی خیال نہیں کیا۔ عمر کا فیصلہ ہے اور عمر فیصلے کرتا ہے دراندیشی کی بنا پر۔ اللہ کے رسول نے ایسے ہی تھوڑی کہا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، نبوت اور رسالت کا سلسلہ اللہ نے مجھ پر ختم کر دیا ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر کی دراندیشی اور اسلام کے خلاف بولنے والوں کو برداشت نہیں کرتے تھے۔ ایک آدمی تھا ان کے زمانے میں، بڑے سوالات کیا کرتا اور الجھانے والے سوالات، حالانکہ سوال قرآن و حدیث کے سوالات ہوتے تھے، لیکن وہ سوالات جن کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی مقصد نہیں، جس کو جانے تو کوئی فائدہ نہیں، نہ جانے تو نقصان نہیں۔ سوال کرتا تھا الف لام میم، اس کا معنی کیا ہے؟ بھائی اس کا معنی اللہ نے بتایا نہیں،
یہ حروف مقطعات میں سے ہے، اس کا معنی پتہ نہیں، وہ آ کے سوال کیا کرتا تھا اور ایسے گنجلک سوال کیا کرتا تھا علماء کرام کو، صحابہ کرام کو الجھانے کے لیے۔ عمر بن خطاب نے دیکھا، بلایا اس کو، کوڑے لگائے اس کے کوڑے لگے، تمہارا سوال کرنے کا درست طریقہ درست نہیں ہے، تم صحابہ کرام کو اور امت کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، سوال وہ کیا کرو جس سے تمہیں دنیا اور آخرت کا فائدہ ہو، جس کو جان کے تمہارے علم میں ہوتے ہیں ہمارے بہت سارے لوگ سوال کرنے والے، صرف کیا مقصد ہوتا ہے کہ اس کا امتحان لینا ہے، اس کو الجھانا ہے، جواب پتہ بھی رہے گا ان کو، لیکن شیخ صاحب کو الجھانا ہے، پھنسانا ہے بس۔ سوال کیا کرتے ہیں کہ بھائی شیخ صاحب یہ اصحاب الکہف کے کتے کا نام کیا تھا؟ استغفر اللہ، کتے کا نام جا کے تمہیں کیا بھائی، کتے کا نام آیا نہیں قرآن میں، اللہ نے صرف کتے کا ذکر کیا ہے، کہف والوں کا کتا، اب تم نام جان کے کیا کرو گے؟ شیخ صاحب شیطان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ بھائی شیطان کی بیوی کا نام نہیں بتایا اسلام میں، کیا کرو گے؟ میں ان کی شیطان کی بیوی کی شادی میں، شیطان کی شادی میں شریک تھوڑی ہوا تھا، مجھے کیا پتا اس کی بیوی کا نام کیا؟ ایسے ایسے سوالات جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں، لیکن سوالات کریں گے اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے، ہاں شیخ صاحب میں بہت رغبت رکھتا ہوں دین اسلام کی، مجھے بڑا شوق ہے سوالات کرنے کا۔ بھائی سوال وہ پوچھو جس سے دنیا اور آخرت سنورے، ایسے سوالات مت کرو کہ جس سے تم پھر جواب نہ دے پائے تو باؤنڈر کو ان کو کچھ آتا نہیں ہے، انہیں کچھ پتہ نہیں ہے کون سے عالم ہیں، بس حسد کی اور وہ خنث نکالنے کے لیے کوئی پرانی دشمنی، میں نے خطبے میں کوئی بات بول دی ہو اور جس میں وہ ملوث ہو، بس اسی کا بدلہ لینے کے لیے شیخ صاحب میرے اوپر زیادہ باتیں کرتے ہیں اور مجھے ٹارگیٹ کرتے ہیں، اب ان کو اس طرح سے بدنام کیا جائے۔ تو اس طرح کے سوالات کرنے والے کو کوڑے لگاتے تھے، کوڑے، اور مارتے تھے سب کے سامنے تاکہ وہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی سادگی دیکھیے، سادگی، امیر المومنین تھے، خلیفہ تھے، قیصر و کسریٰ روم اور فارس ان کو دیکھ کے کانپتا تھا، ان کی شان و شوکت کو دیکھ کے کانپتا تھا، ان کی خلافت کو، ان کے رعب کو۔ ہرمزان ایک ایران کی فوج کا کمانڈر تھا، وہ سپہ سالار اور قائد تھا، اور وہ اسلام کو بڑا نقصان پہنچاتے تھے، مسلمانوں کو مارتے تھے۔ ہرمزان یہ کافر شخص پکڑ کے لایا گیا، مدینہ لایا، اس کو ایران سے پکڑ کے لایا صحابہ کرام، مدینہ لایا۔ تو ہرمزان کو پتہ نہیں تھا کہ عمر بن خطاب یہ مسلمانوں کے امیر المومنین اس وقت، مسلمانوں کی حکومت کے بادشاہ ہیں اس وقت، انہیں پتہ نہیں تھا۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ عمر بن خطاب آئیں گے بھی اور دربان لگے گا اور ان کا محل ہوگا، ان کا تخت ہوگا اور ان کے دربان میں بہت سارے ان کے درباری ہوں گے، صحابہ کرام ان کی خدمت کے لیے جھوٹے ہوں گے، یہ وہ اس خیال میں تھا، مسجد نبوی میں آیا اور دیکھا کہ عمر بن خطاب کونے میں ایک چادر لے کے سو رہے ہیں، تعجب ہوا اس کو، یہ مسلمانوں کا خلیفہ ہے۔ وہ یقین نہیں کر پایا کہ یہ مسلمانوں کا خلیفہ کیسے ہو سکتا ہے، کہ جس کی شان و شوکت یہ کہ جس کے نام سے قیصر و کسریٰ روم اور فارس تھرتھراتے ہیں، یہ مسلمانوں کی اتنی سادگی۔ عمر بن خطاب کی سادگی کو دیکھ کر ایمان لانے پر مجبور ہو گیا، یہ مسلمانوں کا خلیفہ اس قدر سادہ مسجد کے ایک کونے میں اور کنکریوں پر چادر لپٹے ہوئے سو رہا ہے، کیا کردار ہے اس خلیفے کا بتائیے، اور اس کا رعب و دبدبہ دیکھیے، سادگی دیکھیے، اور عدل و انصاف تو اس قدر تھا، عدل و انصاف، کسی نے بھی اگر ظلم کیا ہے کسی پر چھوڑتے نہیں تھے اس کو، عدل و انصاف میں۔ ایک مرتبہ عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول، عمر بن عاص رضی اللہ عنہ صحابی رسول، یہ مصر کے گورنر تھے، عمر بن خطاب نے ان کو مصر بھیجا تھا، ایجپٹ بھیجا تھا، تم وہاں کی گورنری کرو، وہاں کے معاملات کو سنبھالو۔ عمر بن عاص کے بیٹے نے مصر کے اندر ایک قبطی کو مارا ایک قبطی کو، قبطی آیا وہاں سے شکایت لے کر، مدینہ آیا مصر سے شکایت لے کر کہ یہ تمہارے گورنر عمر بن عاص کا بیٹا یہ ظلم کرتا ہے، ہمارے اوپر ظلم کرتا ہے۔ بلایا عمر بن خطاب نے عمر بن عاص ان کے بیٹوں کو حاضر کیا، بلایا اپنے سامنے، اور اس قبطی کو بھی کہا کون سا ظلم کیا ہے تمہارے اوپر؟ کہا یہ ہمیں کوڑے مارتا ہے۔ کہا لو یہ کوڑا اور مارو اس کو کوڑے سے، جتنا تمہیں مارا اتنا مارو۔ عمر بن عاص صحابی رسول موجود ہیں، ان کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ تمہارے بیٹے نے اس قبطی پر ظلم کیا ہے، ناحق اس کو مارا ہے، لہٰذا سزا اس کی یہی ہے کہ یہ بھی اس کو کوڑے سے مارے گا اور تمہارے آنکھوں کے سامنے سے۔ دیکھیے انصاف، دیکھیے انصاف، ناحق چیز برباد نہیں ہوتی تھی، ناحق چیز۔ اور
انصاف دیکھیے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے اندر مہاجرین اور انصار تمام صحابہ کرام کے لیے بیت المال سے تنخواہ مقرر کی، سب کو تنخواہ ملے گی، اور تنخواہ کتنی مقرر ہوئی؟ 4000 درہم۔ 4000 درہم تمام مہاجرین اور انصاری صحابہ کو ملے تھے۔ صرف ایک صحابی کی تنخواہ تھی 3500 درہم، 500 کم، سب کی 4000، اور ایک کی تھی 3500، اور 3500 جن کی تھی وہ کون تھا؟ خود عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا بیٹا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر بن خطاب، اپنے بیٹے کی تنخواہ 500 کم تھی سب سے۔ تو لوگوں نے کہا کہ اے عمر، سب کو 4000 تنخواہ دیتے ہو اور اپنے بیٹے کو 500 دیتے ہو، تمہارا بیٹا بھی تو مہاجر ہے، وہاں سے آیا ہے، مکہ سے آیا ہے، تم اس کو 500 کم کیوں دیتے ہو؟ اور کوئی ہمیشہ کیا ہوتا ہے، جو بڑے عہدے پر رہتا ہے، جس کے پاس کرسی ہوتی ہے اور عہدہ ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے بیٹے کو زیادہ دیتا ہے، اپنے گھر والوں کو زیادہ دیتا ہے۔ عمر بن خطاب کا معاملہ دیکھیے، اپنے بیٹے کو 500 کم دے رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے اعتراض کیا تو کہا کہ یہ میرا بیٹا میرے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آیا ہے، میں اس کے ہجرت کی وجہ بناؤں؟ یہ تو بچہ تھا اس وقت جس وقت میں نے ہجرت کی تھی، جب یہ میرے ساتھ آیا ہے، اگر میں ہجرت نہیں کرتا تو یہ کہاں سے ہجرت کر لیتا؟ اس کا 500 کم ہے، بتائیے، دیکھیے اس کا 500 کم ہے، یہ ہجرت کیا ہے میری وجہ سے، اگر میں ہجرت نہیں کرتا، میں کہیں اور چلا جاتا، میں مسلمان نہیں ہوتا، تو یہ کون سا ہجرت کر لیتا؟ میری وجہ سے ہجرت کی ہے، تو اس وجہ سے ان کے بھی 500 کم ہیں۔ اور خلافت دیکھیے ان کی خلافت میں ہر آدمی کو بولنے کی گنجائش تھی، ہر آدمی بول سکتا تھا ان کے سامنے، انہوں نے کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، ہر آدمی میرے سامنے زبان کھولے اور کوئی شکوہ شکایت ہو تو بولے، ایسا نہ ہو کہ آپس میں بات کر لیں۔ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، کوئی کسی سے شکوہ شکایت آپس میں کہمی شویہ، یہ کر دیا اس نے، وہ کر دیا۔ ارے بھائی، جو معاملہ ہوا ہے صاحب معاملہ کے پاس جائیے تاکہ تمہاری یہ غلط فہمی دور ہو، بدگمانی دور ہو۔ بدگمانی میں تم غیبتیں کرتے ہو اور کون کون سے الزام لگاتے ہو، صاحب معاملہ کے پاس جاؤ، تمہارے تعلق سے یہ بات سنیے کہاں تک درست ہے۔ لیکن ہمارا ایمان کیسا ہے؟ کسی کو فکر نہیں ہے، صاحب معاملہ سے پوچھے کہ یہ معاملہ ہوا ہے، کہاں تک اس میں سچائی ہے، کہاں تک جھوٹ ہے، آپ نے یہ معاملہ کیا کیوں کیا ہے؟ لیکن آپس میں خوب چیمیں گوئیاں کریں گے، ایک دوسرے کی غیبت، الزام لگانا، وہ بہتان لگانا، اور یہ نہیں سوچتے کہ ان سے ہمارے اعمال برباد ہو رہے ہیں، کسی کو فکر نہیں۔ کوئی کسی پر جھوٹ باندھ رہا ہے، بھائی جس پر جھوٹ باندھا جا رہا ہے اس سے تو پوچھیں کہ تم نے کیا یہ کام کیا ہے، کہاں تک تمہارا رول ہے، کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے ہمارے اندر، بہت بڑی غلطی ہے۔ عمر بن خطاب کہا کرتے تھے، میرے سامنے سب کو بولنے کی اجازت ہے، زبان کھولے۔ ایک مرتبہ کہا عمر بن خطاب نے تمام لوگوں کے سامنے تقریر کرتے ہوئے، اسمعوا واطیعوا، لوگوں میری بات سنو اور اس کی پیروی کرو۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا، نہ تو ہم آپ کی بات سنیں گے اور نہ ہی آپ کی پیروی کریں گے، نہ ہی ہم آپ کی بات سنیں گے نہ ہی آپ کی پیروی کریں گے۔ عمر بن خطاب نے پوچھا، کیا معاملہ ہے بھائی، کیا آپ کی شکایت ہے، آپ کو کون سی تکلیف پہنچی بتائیے؟ تو اس نے کہا، عمر بن خطاب آپ نے ناانصافی کی ہے۔ کون سی ناانصافی کی بھائی؟ مال غنیمت کا مال آیا ہے، تمام لوگوں کے حصے میں یا تو ازار آیا ہے یا قمیص آیا ہے، جس کو ازار مل گیا اس کو قمیص نہیں ملا، جس کو قمیص مل گیا اس کو ازار نہیں ملا۔ اے عمر بن خطاب، آپ ازار اور قمیص دونوں پہنے ہوئے آپ نے ناانصافی کی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پہلے کہا، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر کی خلافت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو عمر کو اصلاح کرنے کے لیے، عمر کی اصلاح کرنے کے لیے تیار ہے، عمر کو سیدھی راہ دکھانے کے لیے تیار ہے۔ ایک آدمی نے کہا تھا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر تم اگر کتاب و سنت کے مطابق فیصلہ نہیں کرو گے تو تمہیں سیدھا کر دیں گے، ہم سیدھا کر دیں گے۔ اس وقت بھی عمر بن خطاب نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے عمر کی خلافت میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے جو عمر کے سامنے آ کر بولتے ہیں اور دل کی بات عمر کے سامنے رکھتے ہیں، عمر کی ناانصافی برداشت نہیں کرتے۔ کہا اس آدمی نے، اے عمر تم نے ناانصافی کی ہے، لوگوں تو ایک قمیص دیا یا ازار دیا اور خود دونوں پہنے ہوں۔ تو عمر نے کہا، اس کا جواب میرا بیٹا عبید اللہ دے گا، میرا بیٹا دے گا۔ تو اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو ان کے بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنا حصہ
میرے ابا جان کو ہدیہ دے دیا ہے، اے ابا جان میرا حصہ بھی آپ رکھ لو اور آپ کا ایک جوڑا مکمل بن جائے گا، یہ میرے بیٹے کا ہدیہ میں نے پہنا ہے، کسی کا مال، کسی پر ناحق ظلم نہیں کیا۔ دیکھیے میرے بھائی، انصاف دیکھیں ان کا، اور اس طرح سے انصاف کرتے تھے کہ ان کے دربار میں اپنے غیر بھی اس بات کی امید رکھتے تھے اگر ہمارے اوپر ظلم ہوا ہے تو عمر کی عدالت میں ہمیں ضرور انصاف ملے گا۔ عمر رشوت کھانے والا نہیں ہے، رشوت خوروں کو چھوڑنے والا نہیں ہے، عمر ناانصافی کرنے والا نہیں ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میرے بھائیوں بڑی عظیم تھی اور بڑے ہی ذمہ داری کا احساس تھا انہیں، ذمہ داری کا بڑا احساس تھا، اور رویا کرتے تھے اتنی خیر خائی کرنے کے باوجود، امت کو فائدہ پہنچانے کے باوجود بھی رویا کرتے تھے کہ کہیں اگر مجھ سے ظلم ہو گیا، میں مدینہ کے اندر موجود ہوں، میری خلافت اور میری حکومت عراق کے اندر، مصر کے اندر، شام کے اندر کہاں ہیں، اور اگر میری حکومت کے اندر عراق کے اندر کوئی کھچر کسی راستے سے چل رہا ہو اور راستہ ٹوٹا ہوا ہو، سڑک نہ بنی ہو، کوئی کھچر گر جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے تو کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال نہ کر لے کہ عمر تمہاری خلافت تھی اور تمہاری خلافت میں ایک جانور کو چوٹ لگی تھی، اب تمہیں جواب دینا پڑے گا، تو میرا کیا بنے گا؟ ذمہ داری دیکھیے۔ اور ہمارے ہاں تو عہدے اور منصب کے لالچی اس قدر کرسی کے کہ کسی حد تک جانا پڑے لیکن عہدہ اور منصب چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ عہدے کا نشہ اتنا خطرناک ہوتا ہے میرے بھائیوں، یہ شراب کے نشے سے خطرناک ہوتا ہے، جس کو لگ گیا نا وہ کسی حد تک جا سکتا ہے، اور مثالیں موجود ہیں، میں کیا مثالیں بیان کروں آپ کو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بڑی احساس ذمہ داری تھی جب ان کو زخمی کر دیا گیا، آخری وقت تھا اور رو رہے تھے، صحابہ کرام آ رہے تھے ان سے ملنے کے لیے، دلاسا دے رہے تھے ان کو، عمر کیوں روتے ہو آپ کی بڑی خدمات ہیں، آپ نے بڑی قربانیاں دی ہیں، اللہ کے رسول نے آپ کو بڑی بشارتیں سنائی ہیں، کیا کہا؟ انہوں نے ایک بات کہی کہ میں نے جو کچھ خدمات کی ہے، کل اللہ کے دربار میں مجھ سے یہ کہہ دیا جائے کہ اے عمر تم نے جو خدمات کی ہے نہ ان پر تمہیں اجر و ثواب ملے گا اور نہ ہی تمہاری پکڑ ہوگی، معاملہ برابر سرابر کر کے چھوڑ دیا جائے، میرے ساتھ اتنا ہو جائے تو اس پر بھی میں خوش ہوں، بس اتنا مل جائے مجھے میری قربانی، میرے فضائل، میرے مناقب سے کوئی سروکار نہیں ہے، بس اتنا کہہ دیا جائے عمر تم نے جو کیا نہ تو تمہیں اجر و ثواب نہ تمہاری کوئی پکڑ ہے، تمہیں چھوڑ دیا جاتا ہے، اتنا ہی کافی ہے۔ اس قدر احساس ذمہ داری تھی میرے بھائیو، بڑی ذمہ داری کا کام ہوتا ہے، کوئی بھی چیز سنبھالنا، اس کو ادا کرنا یہ آسان کام نہیں ہوتا ہے، صرف عزت کے لیے، شہرت کے لیے، نام کے لیے، اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرنا یہ الگ بات ہوتی ہے، اور اللہ سے ڈر کر کام کرنا یہ الگ بات ہوتی ہے۔ اور ان کی قتل کا واقعہ دیکھیے، شہادت کا واقعہ، وہ اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرتے تھے ہمیشہ، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک، کہ اللہ جب بھی موت آئے میں تیرے راستے میں شہید ہو کر مروں، اور مدینہ کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے، وہ دعا کرتے تھے اللہ موت بھی مدینہ میں آئے۔ اب بھائی موت مدینہ میں کیسے آئے گی؟ وہ بھی شہادت والی موت مدینہ کے باہر جنگ لڑنی پڑے گی آپ کو، تب وہ موت آئے گی، لیکن اللہ رب العالمین نے دیکھی ان کی دعا کیسے قبول کی، مدینہ کے اندر ہی ابو لولو فیروز مجوسی نام کے آدمی نے فجر کی نماز پر میں ان پر حملہ کیا تھا، اور اتنے زخم لگائے تھے کھنجر سے کہ سارے پیٹ کے اندر سوراخ ہو گئے تھے، زخم سے چور جسم ہو گیا تھا، زخم سے چور، اور جو بھی کھا رہے تھے باہر نکل رہا تھا، کچھ بھی پیٹ میں نہیں جا رہا تھا، اور اس وقت لوگ صحابہ کرام آ رہے تھے ملنے کے لیے، یہ وہ، اور اس وقت بھی دیکھیے معاملہ، دیکھیے عمر بن فاروق کا جسم پورا زخموں سے چور ہے، پھر بھی صحابہ کرام آ رہے تھے، جا رہے تھے، ایک صحابی ایسے بھی آئے جو جا رہے تھے، جاتے وقت دیکھا کہ اس کا پائجامہ ٹخنے سے نیچے ہے، فوراً کہا ارفع ازارک، اللہ کے بندے اپنے ازار کو ٹخنوں سے نیچے کر لے، یہ ٹخنوں سے نیچے کرنا
یہ جہنم میں لے جانے والی چیز اس عالم میں دیکھی میرے بھائی، اس عالم میں دیکھیے کہ یہ آدمی میرے سامنے مجھ سے ملنے آیا ہے اور یہ جہنم میں جانے والے اعمال کر، اور ہمارے ہاں ٹخنوں سے نیچے یہ فیشن بنا ہوا ہے۔ فیشن کون ہے آج جو ٹخنوں سے نیچے اوپر پہنتا ہے؟ سب کے ٹخنوں سے نیچے پینٹ ایسی کوئی سلاتا ہی نہیں ہے، جنس کی پینٹ، ٹراؤزر، یہ سب کون سے ہوتے ہیں؟ سب یہ ٹخنے سے نیچے بنتے ہیں۔ بھائی اللہ کے رسول نے فرمایا ٹخنوں سے نیچے جو کچھ ہوتا ہے پینٹ کا حصہ وہ جہنم میں جلایا جائے گا۔ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ، لیکن سمجھایا جائے تو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، اور جو بیچارہ اوپر رکھتا ہے اس کو پتہ نہیں کون کون سے فترے کستے ہیں اور تانے لگاتے ہیں، یہ کون سے عالم آ گئے، یہ وہ کسی کو سمجھایا جائے نماز میں بھائی ٹکنے سے اوپر کر لو، سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آخری سانسیں چل رہی ہے، آخری وقت ہے، پھر بھی فکر ہے اپنی امت کی، اپنے صحابہ کرام کی، مسلمانوں کی، کہ یہ میرے صحابہ جہنم میں، یہ میری خلافت میں رہنے والے لوگ جہنم میں نہ چلے جائے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آخری وقت چل رہا ہے، کہا اپنے بیٹے سے، بلایا اپنے بیٹے عبداللہ کو، عبداللہ جاؤ امیر المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہ، ام المومنین اما عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جائیے اور ان سے کہیے کہ عمر نے آپ کو سلام بولا ہے، اور بولیے ان کو کہ امیر المومنین کی خواہش ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس اور آپ کے ابا جان ابو بکر کی قبر کے پاس جو جگہ خالی ہے وہاں ان کو دفنا دیا جائے۔ اجازت لے کے آئیے۔ گئے ان کے بیٹے عبداللہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا کہ اے اماں عائشہ، میرے ابا نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور آخری وقت چل رہا ہے، اور میرے ابا کی آخری خواہش یہ ہے کہ وہ صاحبان یعنی اللہ کے رسول اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کی قبر کے پاس ان کی قبر ہو، وہ یہ چاہتے ہیں۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ جگہ میری دلی تمنا تھی کہ یہ جگہ میرے لیے ہو، یعنی مجھے اس جگہ پر دفنایا جائے، کیونکہ ان کا روم تھا، وہ حجر عائشہ رضی اللہ عنہ کا روم تھا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب امیر المومنین عمر بن خطاب کی یہ خواہش ہے تو میں یہ جگہ ان کو اللہ کے لیے دے دیتی ہوں۔ تو عمر بن خطاب کے پاس آئے ان کے بیٹے اور کہا کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے یاد دے دی ابا جان آپ کو کہ آپ کو وہاں دفنا دیا جائے گا۔ پھر کہا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیٹے سے، ایک مرتبہ اور جب میری آنکھیں بند ہو جائے، جب میری روح نکل جائے اور جنازے کا وقت ہو تو ایک مرتبہ اور پوچھنا اماں عائشہ سے، ہو سکتا ہے میری زندگی میں میرا لحاظ کر کے انہوں نے بول دیا ہو کہ میں خلیفہ ہوں، میرے مرنے کے بعد ایک مرتبہ اور ان سے چاہنا کہ میرے ابا کی یہ خواہش ہے۔ تو دیکھیے میرے بھائیو، دیکھیے کس قدر خلیفہ تھے اور کس قدر ان کے کارنامے تھے اور کس قدر ماشاءاللہ ان کی قربانیاں تھیں کہ رہتی دنیا ان کی مثالیں دینا نہیں چھوڑ سکتی، اور اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام دیا، اللہ کے رسول نے ان کو جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ تھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی، جو مختصر انداز میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، ورنہ زندگی اتنی تفصیل کے ساتھ ہے ان کی کہ گھنٹوں میں یہ درس بیان کروں ان کی زندگی کے تعلق سے تو مکمل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی زندگی سے درس اور عبرت لینے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے جینے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے مرنے والا بنائیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر ایسے حکمراں مسلط نہ کریں جو ہمارے لیے آزمائش کا سبب بنے، اللہ تعالیٰ ہماری مسجدوں کو، ہماری عبادت گاہوں کو، ہمارے مالوں کو، ہماری عزت کو اور ہماری اولادوں کو سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں پکا سچا مسلمان بنائیں، اللہ تعالیٰ غلط فہمی سے بچائے، اللہ تعالیٰ بدظنی سے بچائے، برے گمان سے بچائے، اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور کرے، جو مقروض ہیں ان قرض کی سبیل پیدا کرے، اللہ جن کی بیٹیاں جوان ہیں، جن کے بیٹے جوان ہیں، رشتے نہیں لگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رشتوں کی سبیل پیدا کر دے، اللہ جو بھی کسی بھی پریشانی میں، آزمائش میں، عذاب میں، گناہ میں مبتلا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرے، اللہ تعالیٰ جو بوڑھے اور بزرگ ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے، ان کو تندرستی عطا فرمائے، اللہ ہمارے بوڑھوں کو جب تک زندہ رکھے ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو دین کی صحیح سمت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو موبائل کے اور انٹرنیٹ کے فتنے سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں دین ایمان کو نافذ کر دے، ہمارے بچوں کو دین کی تڑپ اور دین سے محبت کرنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بچوں کو دینی تعلیم قرآن مجید سکھانے والا بنا دے، انہیں دین سے جوڑنے والا بنا دے، اللہ تعالیٰ ہمارے
ہمارے رزق کو حلال کر دے، اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے، اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔